بیٹھ جائیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اگر دین کی ٹھیک طرح سے سمجھ لگ جائے، ٹھیک طرح سے پہنچایا جائے، تو قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے. ہمیں کسی رسول کی ضرورت تھی، نہیں آیا تو ہم گمراہ ہو گئے. ہمیں کسی کتاب کی ضرورت تھی، نہیں آئی، نہیں نازل ہوئی تو ہم گمراہ ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو اس طرح واضح فرما کر گئے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، قرآن کی اس گواہی کے ساتھ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور نعمت، رسالت نعمت ہے، اس کا اتمام ہو گیا ہے. اور اس کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں صحابہ سے لے لی. الا هل بلغت؟ قالوا بلی. سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ قالوا بلی. قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وکشفت الغمہ. ہر دھند ہٹا دی ہے، رستہ بالکل واضح کر دیا گیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ لیلھا کنہارھا. ہم ہر جمعہ اسی سے شروع کرتے ہیں. اس دین کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں کہ جس طرح دن روشن ہوتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی. اندھیرے کی وجہ سے کوئی کجی کا شکار نہیں ہو سکتا. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس سے وہی بندہ بھٹکے گا جس نے خود یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے خودکشی کرنی، خود ارادے کے ساتھ، کم علمی کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں. قرآن کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد جہالت کا لفظ بہت بری چیز.
اب کوئی جہالت باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ جو جان بوجھ کر جاہل رہنا چاہتے. لیلھا کنہارھا، کوئی اندھیرا نہیں ہے کہ عذر ہوگا کہ مجھے اندھیرے میں صاف نظر نہیں آیا. اس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن ہوتا ہے. سوائے ہلاکت کا ارادہ کر لینے والے کہ کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پر اتنا ستم فرعونیوں نے نہیں کیا ان کی ذات پر جتنا ان کی اپنی قوم نے کیا. یہ بات نوٹ کر لیں آپ. ان کو جتنی اذیت بنی اسرائیل نے دی ہے، اپنوں نے دی ہے، وہ غیروں نے نہیں دی. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم. اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ رسول کا رسول ہوں تمہاری طرف. موسیٰ علیہ السلام جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں. آپ نے فرعون سے یہ مطالبہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، تو بندے کا پتر بن اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. ہم اپنے واپس اس علاقے میں جانا چاہتے ہیں، اس آبائی علاقے میں جانا چاہتے ہیں اور ہمیں اس غلامی سے آزاد کر دے میری قوم. بس یہ مقصد. ایمان لا یا نہ لا یہ سیکنڈری چیز تھی، یہ سیکنڈری چیز تھی. اصل مطالبہ جو جا کے رکھا تھا ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور ہم اس پیغام کے ساتھ آئے ہیں، واضح نشانیاں لے کر آئے ہیں. صرف ایک مطالبہ تھا ان ارسل معنا بنی اسرائیل. وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث کیے گئے تھے، ان کو لے کر آئے. ان میں کافر بھی تھے، ان میں مرتد بھی تھے، ان میں ملحد بھی تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے بھی تھے، لیکن یعقوب کی اولاد تھے، بنی اسرائیل تھے، سب کو لے کر آنا ہے. یہ نیشنلزم ہے نا، ٹرائبلزم ہے. جیسے بھی ہیں تم نے بنی اسرائیل لے کر آنا، اور بنی اسرائیل ساتھ جا رہے ہیں، سہولتیں بھی لے رہے ہیں، معجزے بھی دیکھ رہے ہیں اور انکار بھی کر رہے ہیں کوئی خدا نہیں. اور موسیٰ پھر بھی ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر آنا ہے. قرآن حکیم میں جتنا بھی یہ پورا سفر آیا اس میں جتنے اعتراضات بنی اسرائیل نے کیے موسیٰ علیہ السلام پر، فرعون نے نہیں کی. اس نے نہیں کی، اپنے کرتے رہے. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمیں ننگی آنکھوں سے خدا سامنے دکھا دے. یہ فرعون نے مطالبہ نہیں کیا، یہ بنی اسرائیل نے کیا. تورات نازل ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے. یہ جو ہمارے کونسلر ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، یہ ساتھ جائیں، یہ گواہی دیں. اب دیکھیں رسول پر ایمان کیسے، یہ گواہی دیں کہ تجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، خدا تجھ سے کلام کرتا ہے تو ہم مان لیں گے. تو ایمان موسیٰ پر تو نہ ہوا نا، گواہوں پر ہوا. جبرائیل امین نازل ہوتے رہے، آپ کو کسی نے نہیں دیکھا ان کی اصل حیت، مجرد اس وجہ سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جبرائیل کی گواہی سے نہ لایا جائے. حضور سیکنڈری پوزیشن پہ نہ جائیں. جس نے ماننا ہے وہ نبی کی زبان پر اعتبار کر کے مانے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جی ہم ایمان لائے آپ اللہ کے رسول. اور یہی سارا دین ہے. جب آپ ان کو رسول مان لیتے ہیں تو پھر وہ یہ کہتے ہیں یہ جو میں اب تمہیں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ مجھ پر نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اور دونوں میں واضح فرق ہے. دونوں کی عربی میں زبان
بڑا فرق ہے، جملوں کے بسط و بند میں بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن جیسا کلام نہیں کہہ سکے، دوسرے کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ نے چیلنج دیا نا، فاتو بصورت من مثلہ، انسان کا کلام ہے تو اس جیسی ایک سورت تم بھی بنا لو، عرب ہو نا، تمہاری زبان میں نازل ہو رہا ہے۔ سورت کی اتنی تھی آیت پہلی جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ الکوثر، وہ ابتدائی صورتوں میں سے اس وقت نازل ہو چکی، 3 آیتیں بنا کے لے آؤ۔ جن کو چیلنج دیا گیا ہے وہ نہیں لا سکے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کلام آ رہا ہے یہ کیا چیز، وہ جی کسی نے سورت جعلی بنا لیا جی، وہ تلاوت کر رہا ہے جی۔ بھائی عربی زبان کا نام قرآن نہیں ہے، قافیے باندھ کر عربی میں ڈھیر سارے گانے ہیں، ام کلثوم نے بھی گایا دوسروں، وہ قرآن نہیں ہوگے اس لیے کہ ان کے قافیے ملتے ہیں آپس میں۔ اس طرح کے 10 جملے کہہ کے کیونکہ میں نے بھی سورت بنا لی عربی کی، وہ نہیں، سورت ہے، اس کا ابتدائیہ ہے، اس کا میسج ہے، پھر اس کا اختتامیہ ہے، چاہے وہ 3 آیتیں نہیں بنا کے لا سکے، لانا ان کو چاہیے تھا۔ یہ اب جو فلاں ملحد نے سورت، جب بھائی عربی ہم عربوں میں رہتے ہیں، ان کے گانے سارے کافیوں والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے، شاعر ان کے اندر بڑے بڑے، وہ جو شعراء ستہ تھے ان میں سے ایک بڑا شاعر، بہت بڑا نام، جس کو دوسرے شعراء نے سجدہ کیا اس کی شاعری کو تسلیم کر، وہ بھی حرم میں، اس کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ لکھا کہ کوئی اچھا سا شعر لکھ کے بھیجو، انہوں نے جواب میں لکھا ابعد القرآن یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اب قرآن کے بعد بھی کسی شاعری کی ضرورت رہ گئی ہے، کسی حکمت کی بات کی ضرورت رہ گئی، اس کے بعد ایک سورت لکھ کے بھیجیو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے رستے میں جو بھی وہ کرتے رہے، آپ اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ وہ بندہ مارا تو ان کی وجہ سے مارا، اپنی قوم بنی اسرائیل والے کی حمایت میں مارا، بات گول کر کے چھپا لی، توبہ کر لی، دوسرے دن دیکھا تو وہ بندہ پھر کسی کے گلے پڑا ہوا تھا۔ قال انک لغوی مبین، آپ نے فرمایا تو ہی ہر کسی کے ساتھ پنگے کرتا ہے۔ ابھی کل ایک بندے کا مسئلہ ہوا ہے، وہ بھگتا نہیں، مجھے ابھی تک تھرکمبا لگا ہوا اور تو نے پھر آج کسی کے ساتھ پنگا کیا ہوا۔ انک لغوی مبین، یہ بات اس سے کہی، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کو پکڑیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو بندہ تھا ان کا دشمن تھا، یعنی آل فرعون میں سے تھا، قبطیوں میں سے تھا، تو چونکہ انہوں نے پہلے اس کو جھڑکا تھا، اس نے سمجھا مجھے مارنے آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اقدام کیا، آگے بڑے اس کی طرف تھے، اس اپنے آل فرعون والے کی طرف، وہ بنی اسرائیل والا ڈر گیا چونکہ جھڑکا جو اس کو تھا۔ قال اتريد ان تقتلني كما قتلت، قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، موسیٰ مجھے بھی مارنا چاہتے ہو جیسے کل بندہ قتل کیا تھا؟ اب قتل تو کل ہوا تھا، بات میں شعور تو وہ تو قاتل ڈھونڈ رہے تھے، جب اس نے یہ بات کہہ دی وہ جو آل فرعون والے نے جا کے شور مچا دیا، بندہ تو موسیٰ نے مارا ہے، فلاں بندہ گواہ ہے۔ یعنی اپنی قوم کے بندے کی حمایت میں، ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ ان کے شیعہ میں سے تھا، دو بندے لڑ رہے تھے، ایک ان کے شیعہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے حمایتی، یہ شیعہ کا لفظ جو نکلا ہے یہ حمایتی، فالوور۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے، یعنی اسی مسلک پر تھے، اسی گروہ میں سے تھے، نجات والے میں سے۔ اس کے باوجود انہوں نے، وہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ ان کو اللہ کا رسول ہی نہیں مان رہے۔ جتنے بھی معجزے طلب کیے ہیں انہوں نے کیے۔ فرعون کا پیٹ تو اسی وقت بھر گیا تھا جب وہ
ان کا عصا سانپ بنا تھا، بس فرعون کا گھر پورا ہو گیا تھا، اسے پتہ چل گیا. اس واقعے کے بعد اس کو پک ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول. اب ڈیٹ بنا ہوا تھا، اپنی قوم کو شک، ہم نہیں مان لیں گے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے بندے بھیجو میرے ساتھ طور پر. 70 بندے انہوں نے بھیجے. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، ہماری ملاقات کے لیے 70 بندے موسیٰ علیہ السلام چنے اور لے کر آئے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا تمہارا بھائی 12 قبیلے تھے نا، تم کس کس کو بھیجو گے، تم کس کس کو بھیجو گے، تم کس کس کو بھیجو گے. اب وہ 70 آئے. اللہ نے کلام شروع کیا تو ان کا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. موسیٰ ہم یہ اس طرح سے سن کے ایمان لانے کے لیے نہیں، ہمیں تو دیکھ کر ایمان لانے کے لیے قوم نے چن کر بھیجا ہے. ہم تو جب تک دیکھ نہ لیں گواہی نہیں دیں گے کہ خدا نے تجھ سے کلام کیا. یہ پیچھے کون چھپایا ہوا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس طرف. گواہ آنکھوں دیکھی گواہی دیتا ہے، خدا کو نہیں دیکھیں گے تو گواہی کیسے دیں گے کہ تجھ سے خدا نے کلام کیا. پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا. فلما اخذتهم الرجفة، اللہ کا غضب بھڑکا. یہ ادھر لے کر آئے ہوئے 70 بندے. پچھلوں نے کہا کہ جی ان میں موسیٰ سامری بھی تھا، سامورا. اس نے پیچھے اپنی رونق لگا دی. صوفی تھا وہ، غار میں پلا تھا. روایت کہتی ہیں کہ جبرائیل امین نے پالا تھا اس کو. ماں اس کی مر گئی تھی، کہیں سمندر میں طغیانی آئی، یہ پھٹے پہ تیرتا ہوا جو ہے وہ آ گیا تو اس کو شاید ٹپکا ٹپکا کر انہوں نے پالا. اسی لیے یہ جبرائیل امین کو دیکھ سکتا تھا. جب جبرائیل امین گھوڑے پر آئے بنی اسرائیل کے لیے، جب رستہ بنایا گیا، فرعون پہنچ گیا پیچھے، تو وہ گھوڑی پہ آئے اور فرعون جو تھا، وہ جو گھوڑے پر سوار تھا، اس کا گھوڑا اس گھوڑی کے پیچھے اصل میں سمندر میں کودا ہے. اپنی مرضی سے فرعون نہیں گیا. اس کو پتا تھا کہ جس نے یہ رستہ کھولا ہے، بنایا ہے، وہ یہ رستہ بند بھی کر دے گا. وہ پاگل تھا، مجبور. ہو گھوڑی جب اس کا گھوڑا گھوڑی کے پیچھے گیا، وہ اترا تو قوم نے سمجھا کہ جی آرڈر ہو گیا کہ پار کرنا ہے. واپسی کا پھر راستہ کوئی نہیں تھا، پورا لشکر اتر گیا، غرق ہو گیا. اس وقت اس نے دیکھا، سامری نے، کہ جہاں جہاں جبرائیل امین کے گھوڑے کے پر اپنے پاؤں لگتے ہیں وہاں گھاس اگاتی، زندگی پیدا ہو جاتی. اس نے وہاں سے مٹھی بھر لی. یہ ٹوٹکے تو کرتے رہتے ہیں. اس نے اوکھے ویلے کے لیے، اوکھے سوکھے ویلے کے لیے وہ مٹھی بھر کے اپنے تھیلے میں ڈال لی. غلام احمد قادیانی کو ایک بندہ ملا، اب انڈیا پاکستان تقسیم نہیں ہوا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ اس نے کہا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. تو نبی ہو تو اس نے کہا کچھ کوئی معجزہ دکھاؤ. معجزہ اس کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں معجزہ. اس مداری نے کہا، اس نے بیج نکالے، ایک پیالے میں ڈالے، وہ بیج جھٹ سے نکلے، اسی وقت وہ نکلے اور پھیل کے وہ بن گئے، وہ پودا بن گیا جھٹ پٹ. اب اس نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، یہ بڑا چنگا معجزہ ہے، مطلب ہے جھٹ پٹ کم ہو جاتا ہے، اس سے بولو یہ ہم کو دے دے، یہ بیج ہے، اور اس کے پاس جتنے میں بھی بیچتا ہے اس سے لے لو. تو جب اس نے وہ رکھ لی مٹی،
موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو کہہ کے آتے کہ پیچھے تفرقہ نہیں پھیلانا ہے، قوم آپس میں لڑے نہیں. انہوں نے وہ لے کے ان کا یار وہ موسیٰ تو ادھر چلے گئے ہیں تو یہ اللہ والا ہے، اس کے پیچھے جیسے ہمارے یہاں لوگ اللہ کے نام پہ لگ گئے اور کہاں نکل گئے. اس نے ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے میں اس کی سٹیٹ، اس بچڑے میں اس نے وہ مٹی ڈال دی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جا کے پوچھا کہ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، مجھے وہ دکھایا گیا جو کسی اور نے نہیں دیکھا، تو میں نے اس رسول کے قدموں سے وہ مٹی لے لی. فقبضت قبضة، مٹھی بھر لی. فنبذتها، میں نے اس مجسمے میں وہ مٹی ڈالی، زندگی پیدا ہو گئی. وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک سے زندگی پیدا ہوتی تھی. یہود کو یہ تھا نا اس وقت، یہود یہ کہتے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی زندہ ہو جائے. اب بھی لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کیسے ثابت کرتے ہیں سائنٹیفکلی کہ بھائی ایک بت بنا ہے مٹی کا اور اس میں اچانک گوشت پوسٹ کا بننا شروع ہو گیا اور آپ کے سامنے ایک دم سے وہ گوشت کا بن کے بیٹھ گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام پہ اپنا احسان جتلایا جا رہا ہے. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا بِإِذْنِي فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو نے وہ مجسمہ بنایا میرے اذن کے ساتھ، پھر اس میں پھونک ماری، میں نے پراکسی دی تمہیں، اٹارنی دی پھونک کہ اب تم پھونک مارو. یہ اسی طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا تھا وَاضْرِب بِعَصَاكَ، اپنے عصا کے ساتھ مارو. جب حکم ہوتا تھا وَاضْرِب، اس وقت اس میں قوت ہوتی تھی اس عصا میں. سوئچ آن کر کے کہا جاتا ہون بھائی چلا، خود اس عصا میں کچھ نہیں تھا، خود موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، حکم ہوتا تھا. ورنہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے نا کہ یہ عصا بڑے کام کرتا ہے تو خدا سے پوچھے بغیر بھی خود مار لیتے کسی چیز پر. پانی نہیں ہے، اللہ نے کہا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا سے مارو، اس کو پتھر کو مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے ابل پڑے. اب دیکھیں عداوت کتنی تھی بنی اسرائیل میں کہ پیاسے مر رہے ہیں، لیکن ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے گھاٹ پہ پانی نہیں پی رہا. کہتا جی ہمارا اپنا ہوگا تو پئیں گا، ہم چوہان ہیں جی، ہم راجپوت ہیں جی، ہم تو ان کے نہیں بنا، ہم ارائی ہیں جی، ہم تو گجروں کے اس سے پانی نہیں پیتے، ہم تو جناب بٹ ہیں، ہم تو ڈاروں کے اس سے نہیں پانی. یہ عداوت کی حد تھی ان کی آپس میں اس قوم میں. یہ کیوں پیدا ہو؟ جب قوم میں نچلی سطح پہ چلی جاتی ہے نا، بٹا مزدور بن جاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، کمی کمین، جس کو کمی کمین جوڑ کے کیوں کہتے ہیں، کمی کمین ہو جاتا ہے. وہ جج بھی بن جائے اپنی عادت سے کبھی نہیں جاتا، جو ہی چودھری سامنے آتا ہے وہ ارتھ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا کمی فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھا صاحب نسب کو جج بناؤ، پیسے والے کو جج بناؤ. نسب والا ہوگا تو کسی کے روب میں نہیں آئے گا، پیسے والا ہوگا تو رشوت نہیں لے گا. کمی کمین، کیونکہ یہ کمی کمین تھی. عورتیں گھروں میں کام کرتی تھی فرعونیوں کے، یہ بھٹوں پہ کام کرتے تھے، لہذا یہ اس سطح پہ پہنچے تھے. ہوتے ان کی اخلاقیات کوئی نہیں ہوتی. کلندروں کی کیا یہ جو جھگیاں لگاتے ہیں کیا اخلاقیات، وہ گالیاں بھی ایسی دیتے ہیں کہ زمین پھٹ جاتی، اور بچوں کے سامنے دیتے ہیں. تو یہ چونکہ وہی تھے، اور یہ ان میں افتراق ہمیشہ ان میں ہوتا ہے. دیکھیں بڑی قوموں میں اختلاف بھی آپس میں ہو تو شادی بیاہ پہ غمی خوشی پہ آ جاتے ہیں، دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہیں دیتے. بڑے جو علماء ہوتے ہیں، امین حسن اصلاحی، سید مودودی صاحب کا آپس میں اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف تھا، ایسے جیسے صحابہ میں اختلاف ہوتا. اختلاف ہے لیکن دشمنی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو باقاعدہ دشمنی ہے نا. تو ان میں سے اکثر لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا مناظروں میں، یہ صاحب نسب لوگ نہیں ہیں، وہ کمی کمین قوموں میں سے.
اسلام کو یہی ملا. بڑے لوگ تو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں نا, بڑی قومیں جن کے پاس ریسورسز ہیں, پیسے ہیں, وہ ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں. مدرسے میں بیچتا کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے تو وہی سچویشن ہے, گھروں میں کام کرنا لوگوں کے, وہ تو ساری چیز ختم ہو جاتی ہے, غیرت ختم ہو جاتی ہے, گالیاں برداشت کر کر کے اور سارا کچھ دیکھ دکھا کے. تو ان میں سے اکثر آپ نے دین حوالے ہی ان کے کر دیا ہے. ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے جی وہ ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, اور پھر یہ کہ وہاں بھیج بھی دیں تو وہ بھی کان شن کاٹ کے بنا وہی دیتے ہیں. سب سے پہلے انا ہی مارتے ہیں وہاں پہ. وہاں آپ خالد بن ولید کو بھی بھیج دیں گے تو وہ وہی بنا کے بھیجیں گے جو آپ کے سامنے ہے مساجد کے اندر. تو خیر انہوں نے وہی, اس نے مٹی ڈالی. فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی, کہتا مجھے اسی طرح نفس نے ٹریپ کیا ہے. تسویل ہوتی ہے کسی کو پھنسانا. نے کہا جی میری تو سمجھ میں یہی آیا ہے, میں نے کر دیا. وہ بولنا شروع ہو گیا, لوگ اس کو لگ پڑے سجدے کرنے سے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو وہ پھینک دی تختیاں. شریعت کس کے لیے لے کے آنی ہے؟ جن کے لیے لے کے آیا تھا وہ تو بچڑے کو سجدہ کر رہے ہیں. تو آپ کو آپ کی قوم نے برستا ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہر برائی موجود تھی, لیکن اللہ نے کہا تھا قوم کو لے کر آنا ہے وہ جیسے بھی ہیں. بنی اسرائیل لے کر آؤ. یہ نہیں کہا بنی اسرائیل میں سے مسلمان لے کر آؤ چن کے, باقیوں کو وہیں چھوڑ دو. نہیں, اسی طرح یہ امت, اس میں کوئی مسلمان گرچہ فاسق ہے, فاجر ہے, گناہگار ہے, روزہ نہیں رکھتا, نماز میں کمی بیشی کرتا ہے, جو بھی کرتا ہے, وہ اگر کلمہ گو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کی تکفیر نہیں کرنی. اسی طرح لے کر اسے رب کے حضور حاضر ہو جانا, خدا جانے وہ جانے. ہمیں یہ کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم اپنی نمازوں, روزوں اور نوافل کی بنیاد پر اس امت کو کترتے چلے جائیں کہ یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ بھی نہیں چاہیے. تمہارے باپ کی جاگیر ہے, نہیں چاہیے تمہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھنا, سنت کی میں نے عرض کی کہ حضور کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے کہ بندہ کہ جی یہاں میں بھٹک گیا ہوں. بندہ شراب پیتا ہے اور اس کی طبیعت میں مزاح بڑا تھا. جب کبھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھتا تو اسے تکلیف ہوتی. کہتا تھا مسکراتے چہرے پہ غم کی سلوٹ مجھے, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا لطیفہ چھوڑ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے اور وہ بہار آ جاتی, موسم تبدیل ہو جاتا اس مجلس کا. تو اس کو پکڑا گیا. ایک دفعہ اس کو پکڑ کے لا رہے تھے تو نبیز کا ہوتا تھا, یہ کھجوروں کی اس سے شراب ہوتی تھی, نشہ ہو جاتا. 2-4 دن آپ گنڈیری کے 2-4 دن رکھے, اس میں جو سرخ ہو جاتی ہے نا وہی چیز ہوتی ہے. گنے کے جوس کو آپ کر لیں, رکھ لیں, وہ 4-10 دن میں وہ بوتل میں پڑا رہے تو پیپسی کے رنگ کا ہو جاتا, وہ ہے. تو اس میں ان کے پاس کوئی خاص پیمانہ نہیں تھا, کمی بیشی ہو جاتی. بعض دفعہ وہ پیر جب لیتے تو سرور انہیں آتا تھا تو پتہ چلتا تو وہ یار دیتے نشہ بنے ایسے. اچھا جب وہ لے کر چلے تو نشہ اتر گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آ رہے تھے سین میں, آپ نے لنگوٹی باندھی ہوئی ہے. اس نے جو ہی دیکھا تو ایک دم جھٹکا مارا. وہ جو پکڑ کے لانے والے تھے انہیں تو یہی تو نشئی آدمی ہے, اس نے کہاں بھاگ کے جانا, نشے میں. انہیں ایک دم چھڑا کے جا کے ان کو پیچھے سے جپھی مار لی. اب یہ اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ساتھ حضرت حمزہ بھی کھینچے جا رہے ہیں, ادھر ادھر پٹکے جا رہے ہیں. آخر ان کو شرم آ گئی, یار یہ حضور کے چچا کے مسئلہ, چھوڑ کے آ گئے. آگے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں نے جو ہے وہ شراب پی تھی, ہم لے کر آ رہے تھے تو اس طرح اس نے آپ کے چچا کے ساتھ کیا, تو پھر ہم ان کے احترام میں اس کو چھوڑ کر آ گئے. تو حضور مسکرا دیے, حضور مسکرا دیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا نشہ اتر چکا تھا. اگر نشئی کا نشہ اتر جائے, ثابت نہ ہو, تو اس کو سزا نہیں ہوتی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جب پیش کیا جاتا تھا نشئی کہ جی اس نے شراب پی ہے, تو آپ ڈنڈے سے لکیر کھینچتے تھے اور اسے کہتے اس کے اوپر چل.
اگر وہ ٹھیک سٹیپ لے لیتا اس کو اوپر چڑھ جاتا چھوڑ دیتے تھے کہ نشے میں نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں. اگر وہ ڈگمگاتا تھا تو پھر سزا دیتے تھے. تو اس کو پکڑ کے لائے تو آپ نے کہا آپ تم بھائی اس کو ذرا پلستر کرو، اپنی مرمت کر لو. تو اس جس کے پاس کولنا تھا، جس کے پاس کوئی جوتا تھا، جس کے پاس جو بھی تھا، انہوں نے اس کو لگائے 2-4. یہ فہمائش تھی، اسی لیے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. پہلے 40 کوڑے، پہلے جس کا جتنا زور لگتا تھا، بعد میں اس کے 40 کوڑے مقرر کیے گئے. پھر جب عراق فتح ہوا تو پتہ چلا عراق والے تو پانی کی طرح پیتے ہیں. تو وہاں کے گورنر نے خط لکھا کہ امیر المومنین یہ تو 40 کوڑے تو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے. اب کوڑے بھی وہ ضیاء صاحب والے نہیں تھے، کوڑے یہ تھے کہ یہ جو کونی ہے یہ بدن سے ہٹے نا اور ایسے مارنا ہے. تو ایسے کتنا لگتا ہے کسی، یہ تو کندورے میں ہی رہ جاتی، کپڑے اتروانے کا حکم نہیں ہے. تو پھر وہاں آپ نے مجلس شورا بلائی کہ بھائی یہ 40 کوڑے ہیں اور یہ ہے تو اس کو کیا کریں، ہم اس کو کیسے تبدیل کریں، سزا زیادہ کیسے کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین جب شرابی شراب پیتا اور نشے میں ہوتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، تو ہم اس جرم کو جھوٹ کی دفعہ کے تحت 80 جلدتن 80 کر دیتے. تو دفعہ تبدیل کی ہے، حد تبدیل نہیں کی. یعنی شرابی کو جھوٹ کی دفعہ کے تحت پکڑا جائے اور اس کی سزا قرآن میں 80 کوڑے مقرر ہے. یہ ہے حضرت علی، اور اسی کو پھر اختیار کر لیا گیا، قانون بنا لیا. تو کسی بندے نے کہہ دیا کہ اللہ اس کو برباد کرے، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا جا چکا ہے، کس کثرت سے لایا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے مقابلے میں شیطان کی مدد مت کرو، وہ بھی یہی چاہتا نا اس کو برباد کرے، اور تم بھی یہی دعا کر رہے ہو، تم شیطان کی مدد کر رہے ہو. اللہ کی قسم میں اس کو اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا پاتا ہوں. یہی ہے کہ اس کے اندر عیب ہے، باقی تو یہ اللہ رسول سے محبت کرتا. اب اچھا اندازہ کریں، آپ کہتے ہیں نا کہ گل کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. نرمی سے کی گئی بات، یہ بندہ بڑی اوپری چیز ہے. ایسے نہیں خدا اس کے سامنے قسمیں کھاتا، ایسے نہیں اس کو مہلت دیتا، اس کے پلٹتے دیر نہیں لگتی. وہ فرعون والے جادوگروں کا ہمیشہ میں کہتا ہوں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، ایک سجدے نے کائنات بدلی کر دی. حضور کے یہ جملہ کہنے سے کہ اللہ کی قسم میں سے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا پاتا ہوں، اس بندے کو ایسا سیدھا کر دیا کہ اس کے بعد زندگی بھر منہ نہیں لگایا. میرا رسول مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا اعتبار کرتا ہے میری محبت پر، اور اب میری وجہ سے حضور کی آنکھ نیچی ہو کہ اللہ کے رسول آپ تو کہتے ہیں یہ آپ سے محبت کرتا، دیکھیں یہ کام کیسے کرتا ہے. اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہے، جب اولاد کو برباد کرنا ہو نا تو عیب لگانا شروع کر دیں آپ، تو وہ کہتا ہے پہلے ہی ماں باپ کی نظروں میں میرے کون سے نمبر ہیں جو کٹیں گے یار. خالی سوٹا لگاتا تھا، اب تھوڑا سا اس کے اندر مال مسالہ بھی ڈال لیتا ہوں. وہی ہوگا نا جو پہلے ہو رہا ہے. آپ اعتبار کریں، آپ اعتماد کریں، آپ وہ اپنے اور اولاد کے درمیان وہ رشتہ قائم کرے اعتماد کا کہ جس کو توڑتے ہوئے اولاد ڈرے، چھپ کر کرے، اسے کرنا بھی ہے تو سدھرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جب بدنام کر دیا جائے کسی کو تو اس کے بعد وہ توبہ بھی کر لے تو معاشرہ تو معاف نہیں نہ کرتا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کو یہ جیسی بھی ہے، حضور نے بھی بتایا. دیکھنا وہ شراب پیتا تھا، حضور نے ایک بندہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 5 نمازیں کچھ زیادہ نہیں ہو گئے، اتنی تو میں نہیں پڑھ سکتا. آپ نے کہا تھا جتنی پڑھ سکتے ہو وہ سہولت کے ساتھ تم پڑھ لو. بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ہیڈنگ دی ہے کہ فاسد شرط کے ساتھ بھی ایمان قبول کیا جا سکتا ہے. اس کے نیچے پہ 2-3 حدیثیں انہوں نے دعا. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کہتا ہے پر لیکن یار یہ روزہ ہے میں نہیں رکھ سکتا اس گرمی میں.
اور نہ رکھ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، باقی کام کر، روزے نہیں رکھ سکتا تو نہ سکتا، ایک وقت آئے گا کہ اس کا ایمان اس کو روزے رکھنے پر آمادہ کر دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول شراب کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی، میں شراب تو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اور صحابہ سے فرمایا کہ ایمان اس کو چھڑوا لے گا، جس چیز کو یہ کہہ رہا نا، ابھی تو اس نے چکھا ہی نہیں نا ایمان۔ دکاندار آپ کو کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ لے لو، انگور لے لو، آپ کہتے نہیں یار وہ رہنے دو، وہ کہتے یار چکھ تو لو نا، آپ وہ یار پا دے کلو بھائی، اب آپ کا ارادہ تبدیل ہوگا۔ یہ ایمان جب اندر آتا ہے، چوں بجان در رفت جان دیگر شود، شخصیت بدلتی ہے، ارادے بدل جاتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ جی میں اے اللہ کے رسول میں عربوں سے تو لڑ لوں گا، جہاد کی جو آپ بات کرتے ہیں، لیکن وہ جو نیلی آنکھوں والی قوم ہے، فارس، وہ باہر کے جو جزیرے کے لوگ ہیں، رومی تھے اس زمانے میں عراق میں، ان سے وہ سپر پاور اور بڑی اسٹرانگ آرمی سمجھی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان سے تو میں لڑ لوں گا، میرے ہی جیسے ہیں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات، مسلمان ہو جا، تو بیعت کر۔ اور صحابہ سے کہا کہ دیکھنا ایمان اندر جائے گا، یہ لڑے گا، اور وہ لڑا اور وہ شہید ہوا اس میں۔ ان سے یار اس کو لے کے چلو، خدا ٹھیک کر لے گا اس کو، یہ نبی کی امانت ہے، اسے مت کافر کرا دو، مت نکالو۔ تم بلانے کا بلا نہیں سکتے، تم یہ بتاؤ اتنے بڑے تم عالم ہو، یوٹیوب بھری ہوئی ہے تمہارے نام سے، کتنے بندے تم نے مسلمان کیے، نکالے کتنے، جمع تفریق کرو، یہ پوچھا جائے گا تم سے قیامت کے دن، اضافہ کتنا کیے امت میں سے نکالے، میں نے یہ ذمہ داری تمہاری لگائی تھی، یہ جو دن قیامت کا میں نے رکھا تھا کس لیے رکھا تھا؟ کافر قرار دینے کے فیصلے وہاں ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم نے کیا وہ فرعون نے نہیں کیا، لے کر گئے، ان کے تانے بھی سنتے رہے، ذرا سی بات۔ اب دیکھیں مانگ رہے ہیں، بیت المقدس اللہ نے کہا تھا لکھ دیا، ان کا نہیں جانا پائی، بندے پہلے بیت المقدس خالی کروا، اذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا کے لڑو۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی توہین ہے۔ روایات کے مطابق ان کے ساتھ 5,60,000 بندہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے اللہ انی لا املک الا نفسی و اخی، میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی کے، 2 بندوں کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں۔ کتنی بے بسی ہے نبی کی۔ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی ایمان لایا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لایا، عمر بھی اس کو مانتا ہے، تم نہیں مانتے تو نہ مان۔ اعتماد اس کا نام، اسٹائگ ہے۔ جب بیت المقدس نہیں گئے، اللہ نے فرمایا یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال کی سزا دے دی کہ یہ صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ صحرا میں قید کے دوران مطالبے کر رہے ہیں کھانے کے، اور کیا کہتے ہیں؟ ادعو لنا ربک، اپنے رب کو کہہ، ربنا نہیں، ربک، اپنے رب سے۔ یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ جدائی کروا دے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کہا تمہیں رہنا پڑے گا، ان کی طرف بھیجے گئے ہو تو۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ ہمارے اور اس قوم کے درمیان تفریق کر دے، جدا کر دے، میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ، اتنا عرصہ اذیت میں نے ان کے ساتھ 40 سال کاٹی، جہانی قید بھی ان کے ساتھ ہی کاٹنی پڑے گی۔ آپ وہاں رہیں، آپ کی کا تو ہمارے ساتھ رابطہ رہے گا، آپ ہی کے ذریعے تو جو بھی آگے مسئلے کا حل ہونا ہے آپ کے ذریعے ہونا ہے، کوئی الگ چیز نہیں، ان کو لے کے چلے ساتھ۔ ٹھیک ہے لوگ گناہگار بھی ہوں گے، فلاں بھی ہوگا، ڈھینگ، لیکن ہمیں اس امت کو لے کر چلنا ہے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پاک باز نہیں ہیں، ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو جب وہ 70 بندے بے ہوش ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ پاک تو میری قوم کا حال تو جانتا ہی ہے، اگر تو چاہتا
تو ان کو وہیں مار دیتا، ان کے سامنے، قوم کے سامنے ہی مار دیتا ہے ان کو. یہاں اکیلے میں مارا، وہ کہیں گے موسیٰ مروا کے لے آئے، انہوں نے تو میرے ساتھ ہی کرنا ہے. مجھے بھی وہاں مار دیتا، ان کو بھی مار دیتا. تو مہربانی کر ان کو زندہ کر ایک دفعہ. ہاں میں ان کو زندہ سلامت ان کے حوالے کر دوں، باقی جو مرضی ہے پھر ان کے ساتھ ہوگا. تو اللہ کہا اچھا ٹھیک. دوبارہ ان کو ہوش آ گیا، واپس گئے. جب بچہ بیمار ہو نا تو ماں پھر اس کی وہ مطالبے بھی مان لیتی ہے جو عام حالات میں صحت مند میں نہیں مانتی، جوتا مار کے بگا دیتی ہے. جب بیمار ہوتا ہے میں نے فلاں چیز کھانی ہے، لا جا پتر دوڑ کے لایا پڑا واسطے، بیچارہ بیمار ہے. وہ کیفیت تھی نا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی ہمدردی کی فضا میں قوم کے لیے اللہ سے اور بھی کچھ مانگ لیں، اور بھی مانگے اللہ سے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم. میرا رسول کسی چیز کا حریص نہیں، لیکن تمہارے بارے میں جو خیر ہمارے پاس دیکھتا ہے فوراً کہتا اللہ میری امت کو، یہ میری امت کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.